أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم صدق اللہ العظیم۔ سورہ محمد آیت نمبر 29 اور 30 آپ کے سامنے دعوت ہے۔ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ مدینہ کے اندر منافقین موجود تھے جو بظاہر اہل ایمان کے ساتھ تھے اور ان کے دل کفار سے ملے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، کیا وہ یہ گمان کے بیٹھے ہیں اللہ یخرج اللہ اضغانہم، اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں، اور وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، آپ ان کے چہروں سے پہچان لے کہ یہ منافق لوگ ہیں۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ ان کے انداز کلام سے بھی ان کو جان لیں گے کہ یہ منافق لوگ ہیں۔ واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے۔ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ مِنْکُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَکُمْ، تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں سے مجاہد اور ثابت قدم کون ہیں اور منافق کون۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا۔ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی۔ لن یضر اللہ شیئا، لن یضر اللہ شیئا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں منافقت سے پناہ عطا فرمائے، ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موجودہ حالات میں جبکہ کشمیر اور فلسطین کے اندر مظلوم انسانوں پر، مظلوم مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی جرأت عطا فرمائے اور منافقت کا کردار ادا کرنے سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔